وزیر اعظم عمران خان صاحب فگرز اگرچہ دیتے ہیں تو یہ ایک اچھی بات ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ جتنا زیادہ آپ ہدف کو اونچا رکھیں گے اس تک پہنچنے میں آسانی ہوگی. لیکن کچھ لوگ جو ان پر تنقید کرتے ہیں کہ آپ نے تو کہا تھا کہ اتنے لاکھ گھر بنا کے دیں گے, گھر کہاں گئے, اتنی جاب دینی تھی وہ کہاں گئی. تو بھائی ان کا ایک ہدف ہے, یہ تو نہیں ہے کہ بہت جلد وہ سارا ہدف پورا ہو جائے گا. ٹارگٹ ہمیشہ نوکریوں کا انہوں نے کہا ہوا تھا. ہاں, ٹارگٹ اور ہدف جو ہے ہمیشہ بہت اونچا رکھنا چاہیے. اس تک جتنا بھی پہنچ جائے یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. جو باقی ٹیم ہے وہ پریشر میں رہے. ہاں, تو اس تک جتنا بھی پہنچ جائے اتنا ہی کافی ہے. تو اب یہ جو $20 ارب کی سرمایہ کاری ہے یا اس سے زیادہ کی سرمایہ کاری ہے, تو میں سمجھتا ہوں اس سے جو پاکستان کے اوپر جو قرضے ہیں وہ بھی اتر جائیں گے, اور ساتھ ساتھ جو پاکستانی ہیں ان کو پاکستان میں روزگار کے مواقع میسر آئیں گے. اور بالخصوص جو گوادر ہے وہاں پر ارد گرد جو ہے وہ پیٹرول وغیرہ بھی موجود ہے, اسے بھی نکالنے میں اب ہمارے پاس سے معدنیات بہت زیادہ بلوچستان کے اندر, ان کو نکالنے کا مسئلہ ہے, ہم نکال نہیں سکتے. بہت بڑی ہے یہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم معدنیات میں بھی بہت بڑی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. پاکستان اور سعودی عربیہ کا جو دورہ تھا اس سے مختلف تناظر میں اگر دیکھا جائے تو جو مشترکہ اعلامیہ جاری ہوا اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہم نے مسئلہ کشمیر کے حوالے پہ سے بھی بات کی, کیونکہ اب اگلا جو دورہ ہے ولی عہد کا انہوں نے انڈیا جانا ہے, اور پاکستان نے ایک ایسے موقع پہ انڈیا کے بارے میں کشمیر میں ہونے والے مظالم کے بارے میں آگاہی دی. تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ولی عہد کو اس طرح کی بات فیوچر میں کرنے جا رہے ہیں یا کوئی کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, سعودی عرب نے ہمیشہ سے پاکستان کے ہر فورم کے اوپر پاکستان کا ساتھ دیا ہے, اور مسئلہ چاہے کشمیر ہو, جو بھی مسئلہ ہو. اگرچہ ہم نے کل ایک پروگرام کے اندر اپنے یہ بات کی تھی کہ انڈیا کی سعودی عرب کے ساتھ ٹریڈ بہت زیادہ ہے, اوور آل بڑھ رہی ہے, لیکن اس کے باوجود نظریاتی طور پہ ہر جگہ پہ سعودی عرب نے ہر فورم پہ پاکستان کی آواز اس کو آگے بلند کیا ہے, اور پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور اس کو آگے لے کے گئے ہیں. تو اب جب پاکستان کے ساتھ سعودی عرب پاکستان کا حلیف بننے جا رہا ہے, تو میرے خیال سے جو ولی عہد نے بات کی ہے وہ بہت اسٹرانگ بات کی. انہوں نے کہا کہ انہوں نے یقین دہانی کرائی اس بات کے اوپر کہ میں بھی انڈیا جا رہا ہوں, تو وہاں پر میں ایک مسئلہ کشمیر کے اوپر انڈیا سے بات کروں گا. اور ظاہری بات ہے کہ انڈیا بھی اپنا ایک مصنوعی احتجاج ریکارڈ کروانے کی کوشش کرے گا پاکستان کے خلاف, تو ان کو سارے معاملات کا بخوبی اندازہ ہے. تو پاکستان کے موقف کے اوپر بات کرنا, چائنا نے بھی ہمیشہ سے کشمیر کے موقف میں پاکستان کی حمایت کی ہے, اب سعودی عرب بھی کشمیر کے موقف میں پاکستان کی حمایت کرنے جا رہا ہے. تو پاکستان کا مقدمہ زیادہ اسٹرانگ ہوگا, اور آگے آنے والے دنوں میں سال 2 سال کے اندر جب یہاں پر ایک مضبوط بلاک بنے گا, اور انڈیا کا جو مستقبل ہے وہ بہت کمزور نظر آ رہا ہے, جتنے بھی آپ کے عالمی ماہرین ہیں وہ انڈیا کو بہت کمزور ہوتا دیکھ رہے ہیں, تنہا ہوتا دیکھ رہے ہیں. اس کا جو مودی حکومت کے بعد جو انڈیا کی موجودہ صورتحال ہے وہ ویسی نہیں رہے گی امریکہ کے جانے کے بعد. اور مودی حکومت نے تو بہت نقصان کیا نا انڈیا کا اپنا نقصان کیا, بہت نقصان ہوا ہے. تو اور ابھی جو ان کا نفرت امیز اور نفرت انگیز جو رویہ ہے کشمیریوں کے ساتھ, سکھوں کے ساتھ, دلتوں کے ساتھ, اس سے بھی نفرت بڑھ رہی ہے, اور جو علیحدگی پسند تنظیمیں ہیں وہ ان کا رجحان زیادہ بڑھتا جا رہا ہے. مودی صاحب اس وقت بہت زیادہ پر تھول رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے, میں وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ڈوبتے کو تنکے کا ہی سہارا صحیح, تو وہ کوئی تنکا ہی تلاش کر رہے ہیں, اور اس تنکے کی تلاش میں مجھے ڈر ہے کہ مودی صاحب زیادہ انڈیا کا زیادہ نقصان نہ کر دیں, اور کوئی ایسا قدم نہ اٹھا دے جو بھارتی قوم کو سال ہر سال اس کا جو ہے پشچاتاپ کرنا پڑے. مشترکہ اعلامیہ میں ایک اور بڑی اہم بات کی گئی سعودی عربیہ کی طرف سے, جو میں سمجھتا ہوں کہ خطے میں اور انٹرنیشنل اس کو بڑے اہم طریقے سے دیکھا جا رہا ہے, کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بین المذاہب آہنگی کی ضرورت پہ زور دیا گیا ہے. یہ اس کو آپ کس طرح نظر میں دیکھتے ہیں کہ بین المذاہب جب ہم آہنگی کی بات کریں, ہم نے دیکھا پچھلے دنوں میں دبئی میں ایک بین المذاہب ہم آہنگی کی طرف ایک قدم اٹھایا گیا. دیکھیں دبئی میں تو یہ بات ہو سکتی ہے, لیکن جب مکہ اور مدینہ کے حوالے سے بات کریں تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, بین المذاہب ہم آہنگی بہت ضروری ہے, یہ ہونی چاہیے, کیونکہ اسلام میں کوئی ایسا دین نہیں ہے کہ جو اگر ہم لوگ جو ہے مسلمان اگر کسی عیسائی سے یہودی سے بات کرتا ہے تو اس کا اسلام ختم ہو جائے گا, ایسا نہیں ہے. اسلام کو تو پھیلانا, اسلام دعوت کا درس دیتا ہے, دوسروں کو تبلیغ کا درس دیتا ہے, تو ہم نے اسلام کا پیغام پہنچانا ہے. تو اس کا ایک حل یہی ہے کہ ہم یہودیوں کے ساتھ ہو اور اسی طرح عیسائیوں کے ساتھ ہے, ان کے لیے کوئی ایسا انوائرمنٹ انہیں دیں کہ وہ اس میں آئیں اور سیکھیں اور اس میں ماحول بنے. تو یہ کانفرنسیں ہوتی ہیں بین المذاہب ہم آہنگی کی, اچھی بات ہونی چاہیے, لیکن ان کا کوئی نتائج ان کے نکلنے چاہیے, کوئی نیت ایسی ہونی چاہیے کہ اس سے ہم دوسروں کو دعوت دے رہے ہیں. تو اگر اس اعلامیہ میں بات کہی گئی ہے بین المذاہب ہم آہنگی کے حوالے سے, تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی بات ہے. سعودی عرب کو لوگ دیکھتے ہیں کہ اسلام کا یہ قلعہ ہے, ہب ہے, اور لوگ اس کی طرف آتے ہیں. جو آخری بات ہے جی وہ یہ کہی گئی ہے کہ وزیر اعظم نے جو ولی عہد کی تعریف کی اور ولی عہد نے وزیر اعظم کی تعریف کی ہے,
آخری بات کو سمیٹتے ہوئے پروگرام کا بھی ہم اختتام کرنے جا رہے ہیں، کیا کہیں گے؟ اچھا، میں ایک 2 لفظ کہنا چاہوں گا. یہ جو ہماری بات ہوئی ہے بین المذاہب ہم آہنگی کی، دیکھیں اوور آل انٹرنیشنلی پاکستان کے خلاف اور اوور آل ہم بات کریں تو اسلام کے خلاف ایک بہت غلط نیریٹو بلڈ کیا گیا، جہاں پر اسلام کو ایک متشدد دین کے طور پہ دکھایا گیا ہے. تو اب جب آپ انٹرنیشنلی گرو کرنے جا رہے ہیں، جب آپ انٹرنیشنل مارکیٹ کو سنبھالنے جا رہے ہیں، اور اگر آپ اسٹریٹجی کو دیکھیں، اگر آپ فیوچر کو دیکھیں، تو آپ کو اپنے آپ کو بتانا پڑے گا کہ جو غلط نیریٹو آپ کے خلاف بلڈ کیا گیا تھا، آپ کو اس کو ختم کرنا پڑے گا. تو اس وجہ سے اگر ہم سعودی عرب کو خود دیکھیں، گزشتہ دنوں یہاں پر سعودی پوری جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں ان کی سطح کے اوپر، یہاں مدینہ منورہ میں موجود طیبہ یونیورسٹی کے اندر ایک بہت بڑی کانفرنس ہوئی جس سفراء الوسطیہ کا نام دیا گیا. تو اس کو الحمدللہ میڈیا آرگنائزیشن کے حوالے سے مجھے وہاں پہ تھوڑا بہت کام کرنے کا موقع ملا. تو وہاں پہ جتنے اسٹوڈنٹس آئے تھے ان کے اندر باقاعدہ طور پہ جو سعودی ویژن ہے 2030 کا، اس کے مطابق انہوں نے نوجوانوں کے لیے باقاعدہ ایسا ہی کچھ مبادرات یا ایسی ایکٹیویٹیز یا ایسے فیسٹیولز بنائے ہیں جس میں اسٹوڈنٹس کو بتا سکے کہ کس طرح آپ ایک امن کے سفیر، کس طرح آپ ایک بین المذاہب ہم آہنگی کے سفیر بن سکتے ہیں. تو یہ ان کے ویژن کا ایک حصہ ہے جس کی جھلک ہمیں دبئی کے اندر جو ہے وہاں پہ بھی نظر آئی. اور اب وہ جو پاکستان اور چائنا اور جو سعودی عرب مل کے، ظاہری بات ہے چائنا کا مفاد تھوڑے مختلف ہے پاکستان کے، اور سعودی عرب کے مفاد وہ ایک ہی ہیں. تو اوور آل ان کو جو ایک اپنا نیریٹو ہے اس کو چینج کرنے کے لیے یہ ایک بہت اہم اتفاق ہوا ہے، اور اس کے نتائج آپ کو آگے 6-7 مہینے میں آپ کو نظر آئیں گے کہ ایک نیریٹو بہت تیزی سے چینج ہو رہا ہے. اور آخری بات جو آپ نے کہی ہے کہ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کی تعریف کی، دیکھو دونوں لیڈر ہی تعریف کے قابل ہیں، ان کی جتنی تعریف کی جائے اتنی ہی کم ہے. بڑے عرصے بعد مسلم امہ کو کوئی لیڈر ملے ہیں جنہوں نے دنیا میں مسلم امہ کا نام روشن کیا. ڈیکڈز ہوتے ہیں نا، ہم نے آج سے پچھلے 20-25 سال کا اگر ہم تجزیہ کریں تو ہمیں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا بہت جبر نظر آیا ہے. تو دنیا بہت پسی ہے اس کے اندر.